علامہ اقبال کی جب والدہ انتقال کر گئی تھی تو ان دنوں کے اندر وہ دیار خیر میں تھے، تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس میں کہتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ استاد سے بھی تو کہنا پڑتا ہے نا حضور دعاؤں میں یاد رکھنا، شیخ سے بھی عرض کرنا پڑتا ہے اپنی دودھ راتوں میں مجھے نہیں بھولنا، حاجی کو معتمر کو عرض کرنا پڑتا ہے سین حرم میں مسجد نبوی کی بہاروں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا امی دعا کرنا۔ ماں کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، اپلے تھاپتی ہوئی ماں گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ کے عرش کو جنبش دینے کے لیے وہ ہاتھ بھی کافی ہوتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، اور جب ماں مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں چٹکنے لگی ہیں۔ ماں کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے ساری دنیا کا شہد نچوڑ دیا جائے اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ماں کے لہجے میں مٹھاس مالک نے رکھ دی ہے۔ وہ خورشید گیلانی نے لکھا تھا ماں کے عنوان سے، وہ کہتا ہے 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف نہیں ملتا جو چولہے پر بیٹھ کر ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ آتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب بڑے بڑے اعلیٰ القاب سننے سے وہ حضر وہ لطف نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوے ببلو نکلنے سے لطف آتا ہے۔ ماں کا سینہ محبتوں کا خزینہ ہے، اور ماں کے سینے کے اندر مالک نے اتنا پیار رکھ دیا ہے کہ جس کا دنیا پر نعم البدل کیا بدل بھی نہیں ہے۔ غور کیجئے ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اتنا پیار ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے، اور جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنی محبت ہے، جس نے تخلیق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا۔ اور ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں جن جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بیٹے کی تعلیم کے لیے زیور بیچنا پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ بیٹے کے لیے اس کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی، وہ محبتوں کے امڑتے ہوئے جذبات رکھے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے ڈھونڈنے نکلو تو شاید ہی کوئی چیز خالص ملے، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے، ماں کا پیار آج بھی کھرا اور سچا ہے۔ اس کے سینے میں مالک نے محبت ہی اتنی رکھ دی ہے کہ جس کو دنیا کی کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کی محبت کو چند لفظوں میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں اب بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کا نعم البدل کیا، ماں کا تو بدل بھی موجود نہیں۔